بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان نے کفایت شعاری کا اعلان کیا ہے اور اس کشمکش کا اظہار کیا ہے جس کے تھرو ان کو جانا پڑا۔ جو کیے ہیں اس کے مطابق سرکاری محکمہ گاڑیوں کو ملنے والے ایندھن میں 50% کمی ہو جائے گی، لیکن جن گاڑیوں کو ان لمیٹڈ ایندھن ملتا تھا ان کو ان لمیٹڈ ملتا رہے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ سرکاری محکموں کی 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رضاکارانہ طور پر 2 ماہ کی تنخواہ تمام وزراء مشیر معاونین جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے۔ تمام محکموں کی تنخواہوں کے علاوہ اخراجات میں 20% کٹوتی اور دفاتر میں اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ گریڈ 20 سے اور اس سے اوپر کے افسران کی تنخواہ سے 2 دن کی کٹوتی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ سرکاری افسران، مشیران اور وفاقی وزراء کے بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تاہم یہ پابندی ملکی مفاد کے دوروں پر لاگو نہیں ہوگی۔ نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر 50% سٹاف کام کرے گا۔ یہ اقدامات لیے گئے ہیں کفایت شعاری کے حکومت کی جانب سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو بچت کرنی ہے، کفایت شعاری کرنی ہے، تو سب سے پہلے کرپشن ختم کرنی ہوگی، چوری اور کام چوری کا خاتمہ کرنا پڑے گا، انفارمل اکانومی ختم کرنی ہوگی، تمام تر وہ نقصان جو پاکستان کی معیشت کو ہوتا ہے 2 نمبر کام کی وجہ سے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ IMF قرضوں کے حوالے سے ہم جانتے ہیں ان کی ٹیم بھی اس وقت جائزہ لے رہی ہے، لیٹ سی کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل مارکیٹس میں آئل کی قیمت کم ہوئی ہے، اسٹاک مارکیٹس میں کچھ بہتری آ رہی ہے، کچھ گرین زون میں نظر آ رہی ہیں۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس کے بعد ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اس وقت جنگ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اور ہم جس طرح حالات کو دیکھ رہے ہیں، سیکرٹری آف وار کے بعد مارک روبیو کے بھی اسلامو فوبک سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اور اسلام سے شاید ان کو جتنا خوف ہے، جتنا ڈر ہے، کسی اور لیڈر کو نہیں ہے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو۔ میرے ساتھ موجود ہیں PTI کے تیمور ملک صاحب، پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب، PMLN سے عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ تمام مہمانوں کو السلام علیکم، تمام مہمانوں کا جزاک اللہ خیر، آپ کے قیمتی وقت کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا میں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے۔ عظمیٰ صاحبہ، آپ کی نظر میں جو آسٹیرٹی میجرز لیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، کیا یہ کافی ہیں؟ کیا ان سے زیادہ ہونے چاہیے؟ کیا ان پہ فوری امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے؟ آپ کی رائے عظمیٰ صاحبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ طلحہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ ایک جنگ جو ہے صرف پاکستان پہ نہیں پوری دنیا پہ مسلط کی گئی ہے۔ آپ نے جن میجرز کی بات کی وہ لانگ ٹرم میجرز ہیں اور بالکل ان کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس وقت ایک کرائسس سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس کے لیے امیڈیٹ ایکشن لینا جو تھا ناگزیر ہو چکا تھا۔ اور وہ پرائم منسٹر نے جس طرح سے آپ نے وہ ساری باتیں کی آسٹیرٹی کے متعلق، بالکل من و ان وہی چیز جو ہے وہ اس وقت لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت صرف قوم نے نہیں، ہم نے سب نے مل کے قربانی کا جذبہ لے کے آگے بڑھنا ہے۔ جتنا جو بھی آپ سیکریفائس کر سکتے ہیں آپ کو ملک و قوم کے لیے کرنا لازم ہو چکا ہے، جس کے لیے سر فہرست سارے ہمارے جو سرکاری جو محکمے ہیں، جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، وہ سب اس میں اپنا حصہ ڈالنے کو تیار بھی ہیں اور بالکل عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ایک اور بھی ہے کہ جیسے یہ پیٹرول کی قیمت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آئل پروڈیوسنگ کنٹری تو ہے نہیں، ہمیں تو مڈل ایسٹ سے زیادہ تر لینا پڑتا ہے آئل، پھر اس کے بعد ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ہمارا آئل آ رہا ہے۔ گیس جو ہے اس کا علیحدہ قطر سے ہمیں شارٹیج ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے جتنا مرضی حکومت نے پیش کی پلاننگ کی، وہ پھر بھی جو ہے اس کو ہم نے وہ اتنا پوری ہمیں نہیں پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بوجھ جو ہے عوام پہ اس وقت ڈر رہا ہے۔ تو یہ جو کرائے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، ٹرانسپورٹ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بسز ہیں، ٹرینز ہیں، یہ ساری ان کے شوٹ اپ کر گئے ہیں 20%۔ اس کو اب حکومت نے کنٹرول میں لے کے آنا ہے، کیونکہ اس کا بھی ڈائریکٹ فال آؤٹ جو ہے وہ عوام پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم لوگ موقع سے کیسے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم سے کرپشن کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک پیٹرول پمپ والے نے اپنی قیمت نہیں بڑھائی، اس نے کہا کہ میں کیوں یہ بوجھ عوام پہ ڈالوں، اگر میرے پاس پرانا کوئی پیٹرول پڑا ہوا ہے تو اسی پرانی کاسٹ پہ میں دوں گا، لیکن یہ جذبہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت شاذ و نادر ہمیں نظر آتا ہے، اسی جذبے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ کو یہ جذبہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے میڈم؟
جی بالکل دیکھیں انہوں تو نے پھر وہ پرانے ریٹ کے اوپر، پرانے تیل کے اوپر نیا ریٹ کیسے لاگو کر رہے ہیں میڈم؟ آپ کو میں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم آئل پروڈیوسنگ نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہے کہ ہم 20-25 دن سے زیادہ جو ہے وہ اس میں سروائیو کر پائیں، تو کرٹیل کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کم سے کم پیٹرول جو ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ اس کی کنزمپشن آدھی ہو جائے، اور وہ تب بھی ہو سکتی ہے اگر جس طرح سے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس سے. اب جیسا دیکھیں سارے اسکول بند کروا دیے گئے ہیں، دفتر 4 دن کے لیے صرف اب کھلیں گے، ورک فرام ہوم پھر سے شروع ہو گیا. مورلیس جو کووڈ میں جو سچویشن تھی وہ اسی طرح سے ایک پھر ناگہانی قسم سے ایک آفت جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر نازل ہو گئی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو بھی وہ میجرز لینے پڑیں، جو بھی ہمیں سختی کاٹنی پڑے، جو بھی چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑے وہ کرنے پڑیں گے، وہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اب دیکھیں نا کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی، کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہو یا لوگ جو ہیں وہ مشکل میں پڑے. یہ دل پہ پتھر رکھ کے، جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے فیصلہ کیا گیا. ورنہ تو جب بھی حکومت کو موقع ملتا ہے پیٹرول میں کمی کی ہے حکومت نے، کبھی بھی پیٹرول میں قیمت میں اس کو بڑھایا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت. بالکل ٹھیک میڈم، گفتگو آگے بڑھاؤں. مندوخیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. حضور آپ کو حکومتی آسٹیرٹی میجرز مطمئن کر رہے ہیں مندوخیل صاحب؟ عبداللہ جوتوئی صاحب، یہ چیزیں پاکستان جیسے ملک میں تو پورا سال یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونا چاہیے، لیکن اس میں بہت سارے جو سٹیپ میں وزیر اعظم صاحب کا سن رہا تھا، پورا وہ لکھا ہوا تقریر اس میں دیکھ رہا تھا یا سن رہا تھا کہ سرکاری گاڑیاں جو ہے نا وہ 60% کم ہوں گی. اب بتاؤ مجھے آپ میں عظما صاحبہ، کون ایسا آدمی ہوگا جو اس پرسنٹیج کو گنے گا؟ کیونکہ وہی بیوروکریسی ہے جس نے رپورٹ دینا ہے، وہی بیوروکریسی ہے جس نے استعمال کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے 3 لاکھ تک تنخواہ دار کو کچھ نہیں کہا. 3 لاکھ سے اوپر جو نا وہ ان کے اوپر 2 دن کا تنخواہ آپ نے کاٹا. یعنی جس شخص کی 5 لاکھ تنخواہ ہوا اس کی 33,000 جو ہے نا وہ تنخواہ کٹے گی. اور پھر جس کی 10 لاکھ کو اس کو 66,000 کٹے گی. اور جس کی 70 لاکھ ہے اس کی تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو اسکول ہے وہ آن لائن ہوگا. کتنا بڑا فرق ہے کہ میں اور عظما بخاری صاحب آپ کی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور زوم پہ بات کرو. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے سیکھنے کا اور سمجھنے کا اور بولنے کا. تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ اسکول کے بچوں کا جو آپ آن لائن کریں گے تو وہ کیا تعلیم حاصل کریں گے اور کتنا فرق ہوگا. آپ نے پچھلے ہفتے پنجاب حکومت نے جو ان لمیٹڈ انہوں نے پیٹرول کیے اپنے افسران کے لیے، کیا اس کے اوپر کوئی بات کی انہوں نے؟ کیا اس کے اوپر یہ جو مہنگا ترین جہاز خریدا گیا 11 ارب روپے کا، 18 کروڑ جو صرف اس کی پائلٹ کی ٹریننگ پہ خرچ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بات کی ہے؟ کیا اگر پنجاب میں آپ بغیر تیاری کے نہیں جا سکتے، اس پہ آپ نے 2 مہینے کی پابندی لگائی کہ بابا 2 مہینے کے تک جو ہے نا وہ مریم بی بی جو ہے نا وہ جہاز میں نہیں اس میں سفر کریں گی گاڑی میں، اس پہ آپ نے بات کی ہے؟ کیا اس کے علاوہ اگر آپ نے جو ایم پی اے کی بات کی کہ اس کو جو ہے نا وہ 20% کٹوتی کی ہے، منسٹر جو ہے نا وہ 2 مہینے تنخواہ نہیں لیں گے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ منسٹر کی اوپر کی کمائی کتنی ہوتی ہے کہ وہ 2 مہینے کے اگر تنخواہ نہیں لی تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ جو محکموں سے جو یہ مزید مراحت لے رہے ہیں وہ اس کے اوپر فرق پڑے گا؟ اور کیا یہ پروٹوکول کون گنے گا کہ ایک گاڑی ساتھ ہوگی، میں یا آپ یا عظما صاحبہ اس کو گنیں گے، اور پھر کمپلین کس کو کریں گے، اور پھر ایکشن کب ہوگا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ساری یہ جو نا وہ شیخ چلی کی اعداد شمار ہے اور کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ 4.5 ارب روپے اس میں یہ ساری چیزیں اگر امپلیمنٹ بھی ہو گیا 100% تو 4.5 ارب روپے بچائیں گے. وہ جو 50 ارب روپے آپ نے پچھلے پیٹرول پہ کمائے تھے، 55 روپے آپ نے ایک ریٹ بڑھا دیے، ایک ہفتہ پہلے 8 روپے، دوسری بار 63 روپے جو آپ نے 1 لیٹر کے اوپر جو نا آپ نے بڑھایا ہے، جس کا تقریباً 50 ارب روپے آتا ہے. اس میں وہ پیسے کس کھاتے میں جائیں گے؟ اور پھر ساتھ ساتھ میں قوم کو جو نا وہ ڈرا بھی دیے کہ پیٹرول تو مہنگا ہوگا. اور ابھی اوگرا نے جو سمری دی ہے کوئی 74 یا 84 روپے جو نا وہ پیٹرول اور ڈیزل کی ہے، اس پہ بھی یہ قوم پہ احسان کریں گے.
جیسے ان کے ایک MNA صاحبہ نے کہا کہ 110 روپے تھا, ہم نے 55 کر دیا, اگر 110 ہوتا تو کیا بگاڑتے آپ ہمارا, آپ کیا کر لیتے. یہ تو کھلے عام عوام کو تذلیل ہے, عوام کو دھمکی ہے. تو ابھی ہفتے کے دن پھر جب یہ اوگرا کی سمری جو ہے نا وہ آئے گی اور پھر قوم پہ نہ جانے کیا احسان کریں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کیا انہوں نے اپنے جو دفاتر ہے ان کے خرچے کم کیے. گورنروں کی باہر جانے پہ پابندی ہے, ضرور لگا لے, گورنر کا کوئی کام نہیں ہے باہر جانے کا, لیکن آپ کے وزراء جو جہاز کے اندر, پاکستان کے اندر جو جہاز میں گھوم رہے ہیں, اس کا خرچے کون برداشت کرے گا, اس کو کون کام کریں گے. ویسے مندوخیل صاحب, جہاز سے جڑی ایک اور خبر ہے, ہم چاہیں گے کہ عظمیٰ صاحبہ سے اس کے اوپر بھی کمنٹ لیں, لیکن آئی ہیو ٹو گو ٹو تیمور ملک صاحب فرسٹ. تیمور ملک صاحب, آپ کا اوپینین آن دیز آسٹیرٹی میجرز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر مندوخیل صاحب نے اپوزیشن کا رول ادا کر دیا آج. انہوں نے کافی سارے سوال ان سے پوچھ لیے ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ عظمیٰ کردار صاحبہ نے خود ہی ایک بات کر دی جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ بات مانی کہ ایک پیٹرول پمپ والے نے قیمت نہیں بڑھائی اور ایمانداری دکھائی رمضان کے مہینے کے اندر, تو یہ ایمانداری باقی پمپس نے کیوں نہیں دکھائی, اور حکومت نے اس بارے میں کیا کیا. میرا جو سوال, اور میں نے یہ باقاعدہ پہلے اسی وقت بھی پوچھا سوشل میڈیا پہ بھی, کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کس ایک طریقہ کار ہے, ایک ویکلی, پہلے فورٹ نائٹلی ہوتی تھی, اب ویکلی ریویو ہے آئل پرائسز کا, اس سے ہٹ کے آپ نے عجلت میں ایک فیصلہ کر لیا, اور وہ بھی جب اکانومسٹ اور جو انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ 25-30 روپے کی انکریز شاید اناؤنس کرنی چاہیے تھی اور حصوں میں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے 55 روپے کا جو بوجھ ڈال دیا عوام کے اوپر. ایک غریب آدمی, ایک محنت کش, جس نے اگر اپنا کوئی سامان بھی کہیں سے آ کے لے کے آنا جانا ہے, جس کی 400 کی کاسٹ ایک دن کی 500 ہو گئی صرف فیول کی مد میں ہی, تو ظاہر ہے اس نے وہ کاسٹ آگے بھی ٹرانسفر کرنی ہے. وہ کاسٹ جو ہے وہ آپ کی روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء ہیں, جو کام ہیں, پھر ان کی کاسٹ میں ریفلیکٹ ہوگی. تو آپ نے پوری معیشت کو ایک انفلیشنری پریشر میں ڈال دیا ایک اناؤنسمنٹ کر کے عجلت کے اندر. اور پھر آپ کو یہ بھی کلیئر نہیں ہے, یہ کئی جرنلسٹ نے, اکانومسٹ نے, وزیر جو ہیں متعلقہ, ان سے بھی یہ سوال پوچھا سوشل میڈیا پہ, انہوں نے اس کے جواب دینے کی بھی شاید کوشش کی کہ یہ جی آپ نے کیا سوچ کے یہ کیا, اس کے پیچھے میتھ کیا ہے, 55 روپے کس طرح ڈیسائیڈ کیا آپ نے, اور آپ اس کے بعد اس سے بچت کیا کریں گے. اور اس کی باقی میرا سوال جو ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ یہ اگر 55 روپے انہوں نے کیا بھی اس طرح, تو کیا یہ 55 روپے جو پیٹرول پمپس کے پاس تیل موجود ہے اس کے اوپر ان کو پروفٹ ونڈ فال نہیں دے دی گئی. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیونکہ مزید آئل منگانا ہے, اس کے لیے ان کو اب ہمیں یہ ریلیف دینی پڑے گی تاکہ وہ نیا تیل بک کریں کہ یہاں پہ ریزروز نہیں ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل $117 کے بیرل سے تیل کی پرائس شاید $81 پہ آ گئی, تو کیا یہ آج 55 روپے یا 60 روپے تیل کی پرائس کم کر دیں گے؟ ہفتہ تو بہت دور ہے. اگر پہلے انہوں نے عجلت کے اندر ڈیسیژن لیا تو کیا ابھی بھی لیں گے؟ بالکل ٹھیک. اس کے اوپر جواب لے لیتے ہیں, عظمیٰ صاحبہ سے جواب لے لیتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ, بہت ویلڈ پوائنٹ بیرسٹر تیمور ملک صاحب نے اٹھایا ہے کہ ایک دم سے جو جھٹکا آیا تھا, تیل کی قیمت بڑھی تھی, تو آپ لوگوں نے تاریخ ساز 55 روپے بڑھا دیے. اب وہ تیل کی قیمت گھٹنا شروع ہو گئی ہے, تو آپ کو بھی گھٹانا شروع کر دینا چاہیے قیمت کو, یا پھر آپ ویٹ کریں گے تاکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بھرپور فائدہ پہنچایا جا سکے؟ طلحہ, میں نے آپ کو پہلے بھی بڑی ایک سنسیئرلی میں نے بات کی تھی کہ ہماری جو حکومت ہے وہ کبھی بھی عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. میاں محمد نواز شریف سخت اس چیز کے خلاف ہے, اور اگر یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو آپ یقین کریں ہرگز عجلت میں نہیں لیا گیا. یہ بہت سوچ بچار کے بعد اور ایک بہت مجبوری, اور یہ آئندہ کی جو سچویشن اور حالات کے مد نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اور لاجیکل بات تو یہی بنتی ہے کہ اگر تیل کی قیمت بین الاقوامی سطح پہ کم ہو رہی ہے اور $80 پر بیرل پہ اب آ گئی ہے, تو حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں اور قیمتوں میں تھوڑی کمی کریں. یہ جو 55 روپے کی جگہ اس کو آپ 10-15 روپے کا عوام کو ریلیف دیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ سپلائی آئل کی مل رہی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کو کوئی بھیج رہا ہے یا پاکستان کہیں سے لے رہا ہے؟
اب یہ دیکھیں انڈیا نے تو ایک بڑا فاسٹ موو کی تھی کہ انہوں نے امریکہ سے جو ایک سینکشن لے لی کہ وہ رشیا سے آئل منگوائیں گے. اب ہم نے ہمارا رخ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف ہے, ہمیں وہاں سے جو ہے زیادہ آئل ہم لوگ منگواتے ہیں, یو اے ای سے, سعودی عربیہ سے, چائنا سے ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ہمیں آئل جو ہے ہم لیتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک کرائسس سچویشن ہے, کیا وہ ہمیں یہ آئل کی جو سپلائی ہے بھیج سکیں گے؟ اس کا بھی تو سوچیں نا. یہ تو ساری سپلائی ڈیمانڈ تو ٹھیک ہے, لیکن ڈیمانڈ تو وہیں کی وہیں ہے, سپلائی ہمیں ملے گی کہ نہیں؟ اب رشیا سے تو ہمارا کوئی پیکٹ نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی ایران سے پیکٹ ہے, نہ ہم ادھر سے منگوا سکتے ہیں, نہ ہم ادھر سے, ہم تو دونوں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں. تو اور دوسرے یہ قادر مندوخیل صاحب سے مجھے صرف ایک معصومانہ سوال ہے. آپ اتنا تنقید کر رہے ہیں آسٹیرٹی میجرز پہ, جو بھی کوشش کر رہی ہے حکومت, آپ اپنی سندھ حکومت کا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں, کیا سارے ڈپارٹمنٹ بند کر دیے ہیں, کیا ساری گاڑیاں بند ہو گئی ہیں, کیا سارا پروٹوکول ختم ہو گیا ہے, کتنا آپ کے وزراء نے سیلریز دیے ہیں, کتنے آپ کے سرکاری ملازمین سیلریز کی کٹوتی کروا رہے ہیں, کچھ اپنا بھی تو ابھی پوچھتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ بالکل میں پوچھوں گا, آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. آئی ول آسک ہم دس کویسچن. وزیر اعظم کے کفایت جواری کے اقدامات کے حوالے سے, اور عظمیٰ صاحبہ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, عظمیٰ کاردار صاحبہ نے, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تو بتا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے, نون لیگ کی حکومت کیا کر رہی ہے کفایت جواری کے لیے, سندھ حکومت کیا کر رہی ہے, اس کا سوال ہمیں پوچھنا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب ہیں, ماہر قانون بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں. مندوخیل صاحب, آپ کیا جواب دینا پسند کریں گے؟ سندھ حکومت کچھ کر رہی ہے کفایت جواری کے لیے, یا پھر اسی طرح سسٹم چل رہا ہے؟ میرے خیال میں عظمیٰ کاردار صاحبہ نے میرے سوال یا میرے گفتگو نہیں سنی ہے. شروع میں نے تو حمایت کی ہے کفایت جواری کی, اور میں نے تو یہ کہا کہ یہ تو پورا سال ہونا چاہیے پاکستان جیسے ملک کے لیے. میں نے مخالفت تو نہیں کی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو پیٹرول قیمت میں یا جو دوسرے اخراجات ہے اس کی بات میں نہیں کی ہے, اس کا جواب تو کوئی نہیں دیا ہے. یہ اربوں روپے کا جہاز جو گھما کے پھر رہی ہے, کبھی ویانا کبھی پنجاب کے شہروں میں, اس کا پیٹرول کی بات تو نہیں کی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا سال ڈیڑھ سال پہلے پنجاب اسمبلی میں, یا آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے اپنے لیے 9 کروڑ کا لینڈ کروزر خرید لیا, ڈپٹی اسپیکر کے لیے 2.5 کروڑ, اور اس طرح 2.5 کروڑ کے کئی افسران کے لیے گاڑی خریدی ہے. چلو گاڑی تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. چتوئی صاحب, آپ نے پاکستان کے تاریخ میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے 10 لاکھ روپے کے 2 موبائل اپنے لیے خرید لیا ہے. اب بتاؤ, موبائل بھی اس سرکاری خزانے سے خریدتے ہیں, اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ کہ ساری چیزیں جو میں نے دوبارہ میں وہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کہی ہے کہ 60% گاڑیاں کم ہوگی, 50% پیٹرول کم ہوگا, اس کا اعداد و شمار کون رکھے گا, اس کی انکوائری کون کرے گی, اس کی عظمیٰ کاردار صاحبہ کی ایکسس ہے وہاں تک کہ وہ بتا سکی ہمیں, یا مجھے اور ملک صاحب کہ ہم بتا سکے ہاں جی فلانے ڈپارٹمنٹ کی 60% نہیں ہے, 65% ہو گئی گاڑی, فلان کی 50% ہو گئی ہے. تو یہ ساری وہ اعداد و شمار ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اگر خطے کی چارٹ دیکھ لیں برصغیر کے, ہندوستان سمیت پاکستان میں سب سے زیادہ 26% جو ہے نا وہ پیٹرول مہنگا کرنے کی جو اعداد و شمار ہے. اور پھر پیٹرول پہ کس چیز پہ, جو آلریڈی آپ نے خریدا ہوا تھا, یعنی ہندوستان نے نہیں بڑھائی ہے, کسی اور ملک نے نہیں بڑھائی ہے, آپ نے بڑھائی خریدے ہوئے پیٹرول کے اوپر آپ نے 63 روپے منافع خوری, ذخیرہ اندوزی. 63 روپے میں اس کروں کہ اس 55 روپے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے 8 روپے تو بڑھائی تھی, وہ نہیں گنیں گے آپ. سوال یہ کہ آپ نے پھر اس کے بعد, بالکل آپ نے اچھا سوال کیا کہ اس کے بعد جو ابھی آج واپس جو ہے نا وہ ہے پیٹرول ڈیزل کے جو وہ ریٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے, کیا حکومت اس کے اوپر اعلان کرے گی؟ اور سوال یہ کہ اور یہ بھی بتا دے کہ ابھی 3 دن پہلے تو IMF کی کنڈیشن ہے, حکومت سچ کیوں نہیں بولتی ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے اس کا بین الاقوامی خریداری سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول تو ہم پہلے خرید چکے تھے اور 3 جہاز کل کراچی پہنچ بھی چکے ہیں پیٹرول کی جو 1 مہینہ پہلے خریدی گئی ہے. یہ اصل میں IMF کا کنڈیشن ہے. وہ جو بین الاقوامی ریٹ ہے وہ تو ابھی ہفتے والے دن اوگرا نے جو سمری بھیجی ہے کہ 74 روپے پیٹرول اور 84 روپے ڈیزل جو ہے نا مہنگا ہوگا, وہ تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے. لیکن وہ اوگرا کی سمری بھی بیکار ہو گئی اس وجہ سے کہ آج تو وہ پیٹرول ڈیزل کا ریٹ کم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ معیشت اگر تباہ ہو رہی ہے تو یہ اسٹاک ایکسچینج کیوں بڑھ گئے, آج 11,000 پوائنٹ جو ہے نا مزید بڑھ گئے.
تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہے. اور پھر میں دوبارہ ان چیزوں کی مخالفت کروں گا, خاص طور پہ اسکول کے بچوں کا, کہ جو بچے فیس 100% ادا کرتے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کے, کسی غریب کے گھر میں کمپیوٹر نہ ہو تو وہ کیسے کلاس لے گا, کسی کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہو تو وہ کلاس کیسا لے گا. لیکن آپ بتا دیں کہ آپ نے سرکاری چھٹی کم کر دی, کم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کے سرکاری افسران میں سب کی بات کروں گے, سندھ سمیت پورے پاکستان کی صوبوں کی, آپ کے سرکاری افسران تو 11 بجے اور 1 بجے سے کم تو پہلے آتا ہی نہیں ہے, اور 5 بجے ایگزیکٹ چلے جاتا ہے, اور پھر جمعے کے دن ویسے وہ چھٹی کر لیتے ہیں, وہ گاؤں دیہات جاتا ہے, وہ آتے ہیں پیر کے دوپہر میں. تو یہ ساری جو چھٹیاں ہیں, یہ ساری اس کے لیے کوئی تنخواہ ان کو حرام ہے, اسلام ہے. اور پھر اس مبارک مہینے میں جہاں منافع خوری کے اوپر ہم بار بار حکومتیں اعلان کرتی ہے, کیا حکومت نے اس رمضان کے مہینے میں, بابرکت مہینے میں پیٹرول کے اوپر منافع خوری نہیں کی ہے؟ تو اس کا جواب ضرور لے لیں عظمیٰ بخاری صاحبہ سے. جی بالکل لوں گا, بالکل لوں گا. انفیکٹ میں ایک اور چیز یہاں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ اپنے مہنگے جہاز پہ کہیں سفر کر رہی ہیں, جس کے ایک $32,000 کا پائلٹ ہے, ایک $38,000 کا پائلٹ ہے, 10 ارب کا جہاز ہے. تو تردید آ گئی ہے وزیر اطلاعات پنجاب کی جانب سے کہ مریم نواز صاحبہ لاہور میں ہی ہیں, صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں, اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں, اور کوئی وہ ٹریول نہیں کر رہی ہیں. تو یہ غلط خبریں ہیں. اس سے پہلے کہ میں عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آؤں, میں چاہوں گا کہ میں بیرسٹر تیمور کو بھی اسی بات میں ایڈ کر لوں کہ بیرسٹر صاحب آپ اگری کرتے ہیں جو مندوخیل صاحب نے کہا کہ کون رکھے گا چیک اینڈ بیلنس کہ جو وزیر اعظم نے آسٹریلٹی میجرز لیے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. وہ غریب بچے جن کے گھروں میں کمپیوٹر نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, وہ کس طرح اسٹڈی ایٹ ہوم کریں گے؟ ان کی تعلیم تو تباہ ہو گئی, اسکول کی فیس برابر جاتی رہے گی. آپ کی رائے تیمور صاحب؟ جی بالکل مناسب باتیں کی ہیں مندوخیل صاحب نے, اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں یہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, بشمول سندھ کے یہ بات کر رہا ہوں. تو میں بھی اسی طرح یہ بات کروں گا کہ یہی اصول میں خیبر پختونخوا پہ بھی لگاؤں گا جہاں ہماری حکومت ہے. ہر جگہ جو ہے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو کہ صرف لفاظی نہ ہو, وہ صرف بیان بازی نہ ہو, بلکہ اس کا ایکچوئل امپلیمنٹیشن بھی ہو اور وہ اس کی ریلیف عوام کو نظر بھی آئے. سو ریلیف جو آپ نے سب سے زیادہ دینی ہے وہ تو عام عوام کو دینی ہے, غریب عوام کو دینی ہے, جن تک ویسے ہی جن کے لیے سرکاری دفاتر تک رسائی کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتی یا مشکل ہوتی ہے, اور اس کے بڑے مراحل ہیں. سو آپ بالکل سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو کریں. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہے, ان فیصلوں کے پیچھے کس ایکشن سے کیا بچت ہوگی, کیا اس کے باقی امپیکٹ ہوگا, یہ سب چیزیں کس نے ڈیسائیڈ کی ہیں, یا بس ایک میٹنگ میں بیٹھ کے کسی ایک سیکٹری نے یہ تجویز دی, دوسرے نے دوسری دی, اور بس ان کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. اس طرح تو کمپنی بھی نہیں چلتی ہے. ایک گھر کا فیصلہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی میاں بیوی یا بزرگ بیٹھ کے کرتے ہیں. کمپنی ہوتی ہے تو اس کے ایگزیکٹوز کوئی انفارمیشن بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو جب آپ نے 25 کروڑ عوام کے لیے ایسے فیصلے کر دیے, پہلے ان کی پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی مدد کے ساتھ ہے, تو ادھر سے کوئی ہمیں ایک چیز سننے کو ملی. اس کے بعد بیٹھ کے جب وزیر اعظم صاحب نے, انہی اتحادی جماعتوں کے وزیر اعظم نے جب باتیں کی, انہوں نے مزید اس کو ایکسپینڈ کر کے اور پورے پاکستان کے لیے بات کر دی. تو دیکھیں یہاں لیک آف کوآرڈینیشن بھی نظر آتی ہے. اور میں تو صرف ایک پڑھے لکھے طریقے سے یہ صرف بات کروں گا کہ انالیسس بتا دیں کہ کس بنیاد پہ پہلے تو پرائس انکریز کی, کس بنیاد پہ اب یہ ڈکریز کریں گے, کس بنیاد پہ اگر جس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کا منافع کما گئیں چند لوگ یا چند کمپنیاں اور پیٹرول پمپ اونرز, تو اس کا احتساب کیسے ہوگا جب قیمت بڑی 55 روپے جو اس دن رات کو پیٹرول پمپ بند کر گئے یا اس کی بندش شروع کر دی یا راشننگ شروع کر دی, ان کا حساب کون کرے گا؟ اور یہ آئندہ بھی اگر اس طرح ہوگا تو اس کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ بہت سارے سوالات آسٹیرٹی میجر وہ تو کرنے چاہیے. اور یہ خاص طور پہ پروٹوکول کی, اور ہم سب اس چیز کی غلطی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اور نہیں کرنی چاہیے. یہ جہاں سیکیورٹی, آپ کو معلوم ہے نا, پروٹوکول پاکستان سے ختم کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن بن چکا ہے سر. عادی ہو گئے ہیں لوگ. اب آگے جب تک دو گاڑیاں ٹو نہ کر رہی ہوں, پیچھے نہ کر رہی ہوں, مزہ نہیں آتا ہے. لیٹس موو فارورڈ. عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بہت ویلڈ پوائنٹس ڈسکشن میں اٹھے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو وعدے کیے ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا, اس سے کتنی بچت ہوگی وہ نمبر کون دے گا, اور جن بچوں کے پاس کمپیوٹر نہیں ہو گھر میں, جن بچوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہو گھر میں, وہ گھر پہ بیٹھ کے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ یور اوپینین میڈم. کمال ہے, میں تو آپ کے مہمانوں کی باتیں سن کے حیران رہ گئی ہوں. یہ جو ان کے خیالات ہیں, یہ ان کے صوبوں میں شاید گورننس کا یہی ماڈل چل رہا ہوگا,
کہ کسی کا کوئی کسی چیز پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. اگر کوئی گاڑیاں ہیں یا کسی کو پیٹرول مل رہا ہے یا کوئی ڈپارٹمنٹس کو جو فنڈز جا رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں, کسی کو عطا پتہ ہی نہیں کدھر سے آ رہے ہیں اور کدھر سے جا رہے ہیں. بھائی پنجاب میں ایسا سلسلہ نہیں ہے. پنجاب میں ہر چیز کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. ایک GND کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال, میں تو ایک چھوٹا سا, میں گورنمنٹ آف پنجاب میں پولیو ایریڈیکیشن کی چیف منسٹر کی فوکل پرسن ہوں. اب مجھے تقریباً 35 صوبوں میں 35 اضلاع میں مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے پولیو کے حوالے سے. میں اپنا پرسنل آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ کل ہی جو مجھے الاؤنس ملتا تھا پیٹرول کا, وہ 50% جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. تو ان کی تو صبح میں مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول ہی کسی پہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. عظمیٰ صاحبہ سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن آپ کی بات کے اوپر مندو خیل صاحب بھرپور طریقے سے مسکرا رہے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا, تم اتنا جو مسکرا رہے ہو مندو خیل صاحب, کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو, بتاؤ ہمیں. طلحہ میں دیکھیں ان کی تو 18 پروٹوکول کی گاڑیاں پوچھتے ہیں نہیں, مسکرا کیوں رہے ہیں آپ کی بات پہ. عظمیٰ صاحبہ پوچھنے دیں مجھے. عظمیٰ صاحبہ پلیز, آپ سے بڑا احترام ہے میرا. ان کا تو سارا پولیس ایڈمنسٹریشن جو ہے پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. وہاں پہ حال تو دیکھیں کرائم ریٹ کا کیا ہو گیا سندھ میں. مندو خیل صاحب تم اتنا جو مسکرا رہے ہو, کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو. سے بات نہیں چلتی. یہ طلحہ یہ جو پروپیگنڈا ہر وقت جہاز کا پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے. یہ سب کہانیاں ہیں. یہ صرف چونکہ خود ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا ہے, خود ان کو they have nothing to show for themselves. یہاں پہ پنجاب میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ ان کے صوبے کے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں ہماری سڑکیں کیوں نہیں بن رہی, ہمارے لیے یہ سارے جو ہے انیشیٹیوز, لیپ ٹاپس, ہمارے لیے یہ ہونہار اسکالرشپس, ہمارے لیے میرا گھر میری چھت کا جو پروگرام ہے, دی رانی کا پروگرام, ہمارے لیے کیوں نہیں ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈم کہ جو ترقی پنجاب میں ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. مندو خیل صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ان کا تو کسی چیز پہ کنٹرول ہے نہیں. بالکل ٹھیک, کنٹرول ہے ہی نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہ گورننس میں کوئی کنٹرول ہے. مندو خیل صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ آخر اتنا کیوں مسکرا رہے تھے عظمیٰ کاردار صاحبہ کی باتوں کے اوپر. مندو خیل صاحب بتائیے. چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا اپنی باتیں. ہاں وہ سے مثال ہے. چلیں ایک بات یہ ہوتا ہے نا 50% ان کو نہیں ملا ہے, اس کو کون چیک کرے گا. سوال تو میں نے یہ کیا بیچ میں. دوسری بات یہ کہ جو جہاز کی بات کی ہے انہوں نے, وہ جہاز کے اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے. کس غریب ملک جو بھیک مانگ کے ہم لوگ تکتے نہیں ہے, کچکول توڑا نہیں ہم نے. 11 ارب روپے کا آپ جہاز خرید رہے ہیں, 18 کروڑ کی پائلٹ کی ٹریننگ ہے, باقی پیٹرول الگ ہو کے. اس کو کون کرے گا؟ اس کا جواب تو کوئی نہیں دیا. پہلے یہ بتا دیں آپ کو میری تکلیف آپ کو کیوں بتاؤں نا, آپ کو نہیں پوچھنے والا ہے. آپ کو نہیں پوچھنے والا ہے, یہ بتا دیں. آپ اینکر ہیں, آپ کو نہیں پوچھنے والا ہے. آپ اینکر کے سوال کے جواب تو دیتے نہیں ہے. آپ کا سوال کر دیتی ہے مجھ سے. آپ بتائیں نا, آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو تو مریم جو ہے نا پوچھتی ہی نہیں ہے. مریم خام خواب تعریف میں لگی ہے, وہ تو آپ ہاتھ چٹک کر کے اوپر کر لیتی ہے. آپ کو سمجھ لینا. آپ کیوں سوال کر رہی ہے؟ آپ جواب دیں. آپ جواب کے لیے بلائے, جواب کے لیے بلائے آپ کو, یہاں پہ سوال کے لیے نہیں بلائے. گرما گرمی ہو گئی ہے, سب روزے میں ہیں. میں گزارش کروں گا کہ یقیناً ابھی تک طلحہ آپ کو ابھی تک نہیں بتایا انہوں نے کیا میجر لیا اور ان کا کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے. لیکن پروگرام چل رہا ہے سندھ میں, کھاؤ پیو پروگرام چل رہا ہے وہاں پہ کے پی میں بھی. میڈم اپنی جواب دیں, آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دیں, میں جواب دوں گا. کچھ نہیں ہوتی کنٹرول کرنے جو جتوئی صاحب سوال کریں گے میں جواب دوں گا, لیکن آپ سے جو سوال کیے آپ اس کا جواب تو دے پہلے. میں آپ کو یہ بتائیں کہ جو جتوئی صاحب سوال کرے اس کا جواب تو دو نا. میں تو جواب دیتا ہوں جو سوال کرتا ہے وہ. آ گئی آپ کے منہ پہ, پہلے یہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ میں نے آپ کو سچ بول دیا. میں بتاتا ہوں نا, وہ آپ کی بات پہ کیسے اعتبار کریں کہ آپ سچ بول رہی ہیں کہ جھوٹ بول رہی ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک سسٹم چاہیے, میکینزم چیک اینڈ بیلنس کا. بیرسٹر تیمور ملک صاحب, آپ اس کے اوپر کوئی کلوزنگ ریمارکس دیں. یہ جو بات ہو رہی ہے چیکس اینڈ بیلنس کی, ہاؤ ڈو وی ایگزیکیوٹ اٹ؟ دیکھیں چیکس اینڈ بیلنس پر ایک بڑی چیز کی بات کر لیتے ہیں نا. میں کسی صوبے کے جہاز لینے کے خلاف نہیں ہوں. جتنی قیمت کا اور جس طرح کا جہاز لیا گیا ہے اور جس پروسیس سے لیا گیا ہے وہ سوال اٹھتے ہیں, اور اس کے اوپر میں بھی سوال اٹھا رہا ہوں. تو یہ چیکس اینڈ بیلنس کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ کال سائن کے تھرو شو کیا جا رہا ہے کہ جہاز جو خریدا گیا ہے وہ اس وقت ویانا میں ہے. تو عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ جہاز پہ کون گیا ہے. ایک اگر پنجاب کے صوبے کا جہاز ہے اس کا ویانا میں کیا کام. اگر پھر ایک بڑا ڈویژن ہے اس کا ڈی سی یا کمشنر کہے گا کہ میرا ڈویژن بہت بڑا ہے, مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے اپنے لیے. سوشل میڈیا کی باتوں پہ نہ جایا کریں. وہ کہہ رہی ہیں سوشل میڈیا کی باتوں پہ نہ جایا کریں تیمور ملک صاحب.
ان کو کہیں یہ کنفرم کر دیں کہ جہاز ابھی پنجاب میں ہی ہے، لاہور میں ہی ہے۔ دیکھیے میرے علم میں تو نہ میرا وہ دائرہ کار ہے، نہ میری وہ رسپانسبلٹی ہے، نہ میری وہاں پہ اس کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوئی یہ ہے۔ سچ بولا ہے۔ تو ہمارا جو انفارمیشن آتی ہے وہ انفارمیشن جو منسٹر یہ ہے بات اس کے سچ کی تھرو عظمت آتی ہے، پہلوان ہے۔ تو انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب جھوٹ ہے، سب پروپیگنڈا ہے۔ بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، بہت بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، تینوں میں مشکور ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ لیکن دعا یہی کرتا ہوں، آخر میں اپیل یہی کرتا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے، جنگیں بڑھ رہی ہیں، دشمنان اسلام اس وقت سرگرم ہے، حالات دنیا کے جس طرح بدل رہے ہیں ہمیں بھی بدلنا ہوگا، ہمیں تیاری کرنی ہوگی، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہمارا طرز حکمرانی بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے کہ ہم کتنا اور وقت اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ جب پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، معاشی طور پہ، تاکہ سیاسی طور پہ بھی کھڑا ہو سکے، دوسرے طریقوں سے بھی کھڑا ہو سکے۔ بہت پرابلمز میں ہیں ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، ڈینائل سے نکلنا چاہیے، ڈینائل ایک اور بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مستقبل بہتر کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، I will see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔